السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران اسلام، انسان کا اخلاق، سلوک اور برتاؤ ہی وہ چہرہ ہے جسے دکھا کر وہ دوسروں کے سامنے عیا اور ظاہر ہوتا ہے، سماج میں اچھا یا برا مقام پاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کی فطرت سلیمہ حسن اخلاق، اعلیٰ سلوک اور عمدہ کردار کو پسند کرتی ہے۔ حسن اخلاق ایک بہترین لباس کے مانند ہے جو انسان کو سنوارتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، انسانیت سے مزین کرتا ہے۔ بلا شبہ علم و ادب اور شائستگی ہی اصل خوبصورتی ہے، اور یہی خوبصورتی انسان کو دنیا و آخرت میں سعادت، خوشی اور قابل رشک مقام دلاتی ہے۔ حسن اخلاق ایسا سایہ دار، گھنا اور ثمر آور درخت ہے جہاں ہر ایک کو راحت و سکون ملتا ہے اور ہر شخص اس کے پھل سے مستفید ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حسن اخلاق نہ صرف ایک انسانی سلوک ہے بلکہ وہ ایک محبوب ترین عبادت، ایمان کا مضبوط شاخ اور تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ قرآن مکمل اخلاق ہے۔ اپنے ہو یا غیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے ساتھ حسن اخلاق کی وصیت کی۔ فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی۔ انبیاء کرام بلند ترین اخلاق کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد اخلاق حسنہ کو مکمل کرنا تھا۔ حدیث ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، صححہ الالبانی۔ اسی طرح حسن اخلاق کا دین اسلام سے انتہائی گہرا رشتہ ہے۔ جس نے اپنا اخلاق سنوار لیا اس نے اپنا دین سنوار لیا، جس نے اپنا اخلاق بگاڑ لیا اس نے اپنا دین ضائع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با اخلاق مسلم بندے کو جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر کی گارنٹی دی۔ فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، رواہ ابو داود وحسنہ الالبانی۔ با اخلاق بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت و قربت پاتا ہے۔ بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و قربت پائے گا۔ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی۔ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور مجلس میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھا ہوگا۔ حسن اخلاق پر بے شمار اجر و ثواب ہے، حتیٰ کہ ایک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور روزے دار کا مقام پالے گا۔ حدیث ہے ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، رواہ ابو داود۔ بروز قیامت اعمال کے ترازو میں سب حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی اور چیز نہ ہوگی۔ حدیث ہے ما من شیء افضل، اور ایک دوسری بات میں اثقل فی المیزان من حسن الخلق، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ یہ اور ان کے علاوہ حسن اخلاق کے بہت سارے فضائل ہیں جنہیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، حسن اخلاق جہاں وہبی یعنی اللہ کی جانب سے ایک عطیہ ہے، وہاں کسبی بھی ہوتا ہے۔ انسان اسباب و وسائل اپنا کر اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر بندہ اپنا اخلاق سنوارنا چاہتا ہے تو پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں توحید و ایمان کی گرہ لگا لے، کما حقہ، اللہ کی تعظیم کرے، اسے ایک جانے، اللہ کے ہر حکم و فیصلے پر راضی رہے، چاہے اس حکم کا تعلق شریعت سے ہو یا قضاء و قدر سے ہو۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ ایمان ہی انسان کو ادب سکھاتا ہے، عقیدے کی سلامتی سلوک و کردار کو سنوارتی ہے، اور اللہ کا نافرمان، فاسق و فاجر، مشرک کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا۔
عقیدے کی نحوست، بدعقیدگی کی نحوست انسان کے اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، اور بدعقیدہ شخص کے شر سے مامون محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنا اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں تو اتباع سنت کو اپنا مشن بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور تعلیمات مطہرہ کا احترام کریں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور یاد رکھیں بدعتی اور سنت کا دشمن کبھی بااخلاق نہیں ہو سکتا، اور اس کے شر سے آپ مامون اور محفوظ نہیں رہ سکتے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو خوب پڑھیں، غور کریں، سلف صالحین کے اخلاق اور ان کے اعلیٰ سلوک و کردار کا مطالعہ کریں، انبیاء و صالحین اور علماء دین کی سوانح حیات سے نصیحت لیں، مخلص بنیں۔ بناوٹی اخلاق پائیدار نہیں ہوتا، معمولی لغزش اور خطا کے وقت انسان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، حسن اخلاق سے متصف ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر ایک کے حقوق ادا کریں، حق تلفی سے اجتناب کریں، اپنی حقیقت جانیں، سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں سے کیسا سلوک چاہتے ہیں۔ جو خیر اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، لوگوں کی خطاؤں کو نظر انداز کریں، عفو درگزر سے کام لیں، معمولی خطاؤں پر نگاہ پھیر لیا کریں، غصے پر کنٹرول رکھیں، ادب و احترام سے بات کریں، شیطان اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنا چہرہ حشاش و بشاش بنائیں، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، ہنس کر مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ فضیلت والے کاموں کو انتخاب کریں، چنیں، صدق و حیا سے متصف رہیں۔ حیا اسلام کا بہترین اخلاق ہے۔ لغویات، فضولیات اور لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے دور رہیں، غیبت، چغلی اور عیب جوئی سے اجتناب کریں، بدخلقی کے بھیانک نتائج اور انجام پر نگاہ ڈالیں، نفس کا محاسبہ کریں، اللہ سے حسن اخلاق کا سوال کریں، سخت دلی اور بدخلقی سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہونے کے باوجود اللہ سے حسن اخلاق کا سوال کیا کرتے، دعا کرتے، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَلَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا وَلَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اس حدیث کو، اس دعا کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ جب آپ آئینہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی ہے کہ اللہ، جیسے تو نے میری تخلیق، میری بناوٹ، میری شکل کو خوبصورت بنایا ہے، ایسے تو میرے اخلاق کو خوبصورت بنا دے۔ اچھی صحبت، اچھا ماحول، اچھی مجلس اپنائیں، مساجد سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، نماز کا اہتمام کریں۔ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، بد اخلاقیوں سے، فحش کاموں سے دور رکھتی ہے۔ دینی حلقے، مفید پروگراموں سے جڑے رہیں، علماء حق کی صحبت اختیار کریں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں، قرآن کی آیات اور تعلیمات پر غور کریں، تدبر کریں، تو انشاءاللہ سلوک و کردار کی اصلاح ہوتی رہے گی اور اخلاق میں نکھار آتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو حسن اخلاق اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔